محرم کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ محرم کو لٹا ہوا اسرا کا قافلہ پہنچا ہے کوفہ۔ ویسے یہ قافلہ رات کو پہنچ گیا تھا 11 محرم، اور مورخین نے لکھا ہے 12 محرم اس کی ایک وجہ ہے، کیونکہ رات کو جب قافلہ پہنچا تو اس وقت دربار بند ہو چکا تھا، ابن زیاد کا دربار بند ہو چکا تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ قافلے کو دربار کے باہر ٹھہرایا گیا، اور امام حسین کا جو سر ہے وہ خولی کے پاس تھا، وہ سر کو اپنے گھر لے گیا۔ آج کل جو آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں نا، مسجد حنانہ، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں خولی کا گھر تھا، اور اس رات کی تاریکی میں وہاں معجزہ ظاہر ہوا کہ اس نے کیا کیا، سر کو چھپانے کے لیے تندور میں رکھ دیا تھا، اور اس کی زوجہ جب باہر نکلی ہے تو کہہ رہی ہے کہ تندور سے ایک نور کی آماری، ایک نور کی لہر آسمان کی طرف جا رہی ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کربلا سے کوفہ سے مراد نجف ہے، کوفہ نجف دونوں ملے ہوئے ہیں، نجف بعد میں بنا ہے، کوفہ پرانا شہر ہے۔ نجف جب سے امام علیہ السلام کی زیارت دریافت ہوئی ہے، ڈسکور ہوئی ہے، اس کے بعد بنا، اس سے پہلے نہیں تھا، حتیٰ دفنانے کے بعد یہ نہیں بنا، یہ ڈسکور ہونے کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں زیارت کا انکشاف ہوا، اس سے پہلے نہیں پتا تھا، خاص افراد کو پتا تھا کہ امیر المومنین کی زیارت کہاں پر ہے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کربلا سے کوفہ تک 80 سے زیادہ کلومیٹر کا فاصلہ ہے، ٹھیک ہے جی، 83 گنتے ہیں بعض مختلف، نجف کا ہے تو کوفہ 1-2 کلومیٹر ایکسٹرا آپ لگا لیں، 80 ہم لگاتے ہیں۔ 80 کلومیٹر جب آپ پیادل چلتے ہیں نا، سواری پر بھی جاتے ہیں تو ایک دن میں طے نہیں ہو سکتے جتنے آپ تیز ہو۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا تیز قافلہ کس طرح پہنچ گیا، کیونکہ ان ملعونوں کو انعام لینے کی جلدی تھی، تو انہوں نے سپیڈ ٹرپل کیا سواریوں کی تاکہ جلدی پہنچے اور جلدی انعام حاصل کرے۔ اس لیے رات کو یہ قافلہ پہنچ چکا تھا کہاں پر، کوفہ۔ اب کوفہ میں قافلہ پہنچا ہے، رات انہوں نے انتظار کیا، صبح ہوتے ہوئے قافلے کو انہوں نے انٹر کیا کہاں پر، دربار میں، عبید اللہ بن زیاد کے دربار، جو کوفہ کا گورنر تھا، بیک وقت 2 شہروں کا گورنر تھا، کوفہ کا بھی تھا، بصرہ کا بھی تھا۔ اب جب انٹر ہوئے قافلہ تو اس میں اسرا بھی ہیں، آل بیت کے سر بھی ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں معجزہ ہوا ہے، اور امام علیہ السلام نے قرآن کی تلاوت کی تاکہ لوگوں کی توجہ بیویوں کے سروں کی طرف نہ رہے۔ کہتے ہیں کہ جب قافلہ انٹر ہوا ہے تو قافلہ موجود تھا، تو عبید اللہ ابن زیاد نے کچھ اس طرح قافلے کو مخاطب کیا، الحمدللہ الذی فضحکم وقتلکم واکذب حدوثکم۔ توہین کرتے ہوئے اس نے کہا نعوذ باللہ عیاذ باللہ، نقل کفر نبشت، کہ اے قافلوں والو، خدا نے تمہیں قتل کیا۔ جب یہ کہا اس نے نا، تو بی بی زینب نے جواب دیا اس کو، الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد، خدا کی حمد و ثنا جس نے ہمیں کرامت بخشی ہے محمد مصطفیٰ کے ذریعے۔ اور بی بی نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، اے ظالم تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں خدا نے قتل کیا، ہم نے تو خدا سے بہتری دیکھی ہے۔ اسے کہتے ہیں ایمان و صلابت۔ بی بی کس حالت میں ارشاد فرما رہی، کون سی بی بی ارشاد فرما رہی، جن کے بھائی مارے جا چکے ہیں، بیٹے مارے جا چکے ہیں، 10 دن سے پیاسی ہیں، 80 سے زیادہ کلومیٹر کا فاصلہ طے کر آئی ہوئی، لیکن کیا ہے، بہادری سے بول رہی ہیں
اور دشمن کو جواب دے رہی ہے. وَطَهَّرَنَا تَطْهِيرًا. تو بکواس کر رہا ہے، خدا نے ہمیں طہارت کی منزل پر فائز کیا. ہم وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. کہا کہ انما یفسق الفاسق والفاجر، اور خدا نے رسوا کیا تجھ جیسے فاسق اور فاجر کو. اور یہ بی بی کا بہت لمبا خطبہ ہے، پھر انشاءاللہ فرصت ہوئی تو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. اس تاریخی واقعے سے درس جو ملتا ہے نا، وہ درس یہ ملتا ہے کہ ایک طرف ظلم انتہا پر ہے، ایک طرف صبر انتہا پر ہے، ایک طرف ستم انتہا پر ہے، اور ایک طرف بہادری انتہا پر ہے. میدان میں لڑنا، تلوار چلانا بھی بہادری ہے، لیکن دشمن کے سامنے قیدی کی صورت میں حاضر ہو کر کے حق کی گواہی دینا، حق کی بات کرنا، حق کے لیے لڑنا، حق کے لیے استقامت کرنا، یہ سب سے بڑی بہادری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی